بات سن کر فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کا 1000۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ کے پاس اس وقت مالی حیثیت جو ہے وہ اچھی تھی، اور آپ بڑے خوش ہوئے یہ بات سن کر، اور آگے خود فرماتے ہیں کہ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوا۔ فرمایا کہ آج جو ہے نا میں بازی لے جاؤں گا۔ صدیق جو ہے یہ ہر موقع پہ ہم سے بازی لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دفعہ ایسا یہ موقع ہے کہ میرے حالات جو ہیں مالی طور پر بڑے اچھے ہیں، تو اس دفعہ جو ہے نا میں بازی لے جاؤں گا۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے اٹھے، گھر گئے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دستے نظر ابتدائے کار۔ فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مال لے کر آ گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ فرمایا کہ اے عمر، جوش حق کی وجہ سے تیرا دل جو ہے نا وہ قرار پکڑتا ہے، بتاؤ کیا لائے ہو گھر سے، اور غزوہ تبوک کے لیے کیا لائے ہو؟ حضرت عمر دل ہی دل میں بڑے خوش تھے، اور دل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جو ہے نا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا ہے، پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ محبوب ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا حاضر کر دیا ہے۔ محبوب آدھا مال گھر کا، یعنی پورے کا پورا جو مال تھا اس کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں آ کر حاضر کر دیا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ فرمایا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت، اقبال نے جملہ کتنا پیارا استعمال کیا۔ فرمایا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ فرمایا کہ وہ نبوت کا رفیق آ گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کا یار آ گیا، وہ ہر وقت کا ساتھی آ گیا، وہ ہم سفر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ فرمایا جس کی وجہ سے عشق کی بنیادیں مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا بنیادیں جو ہے نا وہ تکڑی ہیں، مضبوط ہیں، پھر وہ آ گیا۔ وہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ لے آیا ساتھ اپنے وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتماد۔ فرمایا ہر وہ چیز جو کام آ سکتی تھی نا گھر میں موجود تھی، ہر وہ چیز اٹھا کر وہ لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتماد۔ کیا چیز لائے؟ کچھ چیزیں گنوا دی اقبال نے۔ فرمایا مل کے یمین و درم و دینار و رخت و جنس، ہستے کمر سب و شتر و قاتل و حمار۔ فرمایا اونٹیاں لے آئے، گھوڑے لے آئے، جناب خچر لے آئے، جناب غلام لے آئے، درہم لے آئے، دینار لے آئے، جنس لے آئے۔ یہ جو چیز گھر میں پڑی تھی نا وہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کہ اب تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو اور یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ اور اے تجھ سے دیدائے ماہو انتم فروغیر، اے تیری ذات پائے سے تکوین روزگار۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی وجہ سے تو رب نے کائنات بنائی، آپ کو ہستیاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ فرمایا آپ وہ ہستیاں، پہلے یہ بات کی تو پھر آگے جو ہے نا کیا ہوا؟ اقبال نے قلم توڑ دیا، نظم ختم کر دی یہاں پہ۔ فرمایا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب حضور نے فرمایا کیا گھر چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا وہاں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں محبوب، جو چیز گھر میں پڑی تھی اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لایا۔ اب کیا ہوا؟ اتنے تک جب رفیق نبوت پہنچے، حضرت صدیق اکبر پہنچے، حضرت عمر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا اب کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں بن سکتا کہ ہم صدیق اکبر سے بازی لے جائیں، یہ ہر میدان میں ہم سے بازی لے جاتا ہے۔ اور طریق الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مال لے کر آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو اتنے تک جناب جبریل بھی آ گئے، اور کیفیت یہ تھی سیدنا صدیق اکبر کی آپ نے ٹاٹ کا بوری کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بھی بٹن نہیں تھے، کانٹوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جب اس انداز میں آئے تو امام سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں جبریل آ گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب آپ کا غلام جو آج لباس پہن کر آیا ہے، جو کیفیت بنا کر آیا ہے، جو عشق کی داستان رقم کی ہے آپ کے غلام میں، محبوب اللہ اس پہ عرش پہ فخر کر رہا ہے، اور آسمان کے فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے آج تم نے بھی وہ لباس پہننا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی وفا میں محبت میں جو ہے نا پہن کر آئے تھے۔ تو بہرحال یہ